أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا بالدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا دے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ قصص، سورۃ القصص کی ہم آیت نمبر 13 سے 21 تک انشاءاللہ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں جو ہے برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بنا لے. آمین. شروع کرتے ہیں سورۃ القصص آیت نمبر 14 سے 21 تک. 7 آیتیں ہیں، دیکھتے ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. ولما، اور جب، بلغا وہ پہنچا. اس میں وہ کہاں سے آیا؟ فعل امر، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے یا کھڑی زبر تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے. بلغا وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو. شین دال دال روٹ ورڈ ہے. ہو تو ہو گیا اس کی، یعنی کہ اپنی، اور اشدہ جوانی کو کہتے ہیں، میچورٹی کی ایج کو. جب یہ اشدو ہوتا ہے، اشدو، تو اس کی میننگ ہوتے ہیں اسٹرانگر، یعنی زیادہ شدید. اشدو وہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہوتا ہے اشدو. لیکن اشدہ کر کے جب آتا ہے یہ جوانی کے لیے، میچورٹی کی ایج کے لیے. قرآن میں اور جگہوں پہ بھی آتا ہے اس طرح. سورہ بقرہ میں ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 74 میں اشدو آیا ہے. کافی جگہ قرآن میں آیا ہے. ایک ایگزامپل آپ کے لیے نکالی کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. او اشدو یا زیادہ اسٹرانگر، زیادہ شدید. تو اشدو شین پہ زبر ہو تو اشدو اسٹرانگر کے لیے ہوتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں اشدہ کی ایگزامپل سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تھا. اسی طرح کی آیت تھی ولما بلغا، جب وہ پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کو، میچورٹی کو. آتینہ حکم و علما وکذالک نجزی المحسنین. آلموسٹ یہی آیت ابھی ہم حضرت موسیٰ کے لیے بھی پڑھیں گے. ایک اور جگہ اشدہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ احقاف میں آیت نمبر 15 میں. اس میں بھی جب ہے کہ انسان جب حتی اذا بلغ اشدہ، جب اپنی میچورٹی کو، فل جوانی کو پہنچ جاتا ہے، فل میچورٹی کو، اور پھر اس کے بعد وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے. تو اشدہ وہاں پہ بھی جوانی کے لیے آیا. اسی طرح سورہ کہف میں بھی جہاں پہ 2 بچوں کا ذکر تھا، یتیم بچوں کے، تو اس میں بھی اشدہ جوانی کے لیے. تو ولما بلغا اشدہ، جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، واستوى، اور وہ توانا ہو گیا. سین و یا روٹ ورڈ استوا کا. استوى یستوی قرآن میں ہمیشہ ڈفرینٹ میننگز میں آئے. اس میننگ میں یہیں پہ دکھے گا آپ کو کہ جب وہ توانا ہو گیا. ورنہ استوا کے میننگ ہوتے ہیں کہ جب وہ ریز ہوا، بلند ہوا یا اسٹیبلش ہوا، جیسے استوا علی العرش، یا برابر ایکول کے میننگ میں. ڈفرینٹ میننگ سے آپ کو استوا یستوی دکھتا ہے قرآن میں، مگر اس میننگ میں توانا ہو گیا، اس میننگ میں آپ کو یہیں پہ دکھ رہا ہے. تو آپ اس کو اسٹار لا کے یاد کر لیں. آتینا ہوں، عطا کی ہم نے اسے. آتینا حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ جب کھڑی زبر کے ساتھ آتا ہے، آتا یوتی کر کے، اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو گیو. آتینا دی، عطا کی ہم نے، اور کس کو؟ اسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حکم و علم، حکمت اور علم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو. وَدَخَلَ، اور وہ داخل ہوا. اس میں پھر اگین وہ کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر ہے تو اس کا مطلب وہ داخل ہوا. المدینہ، شہر میں. علی حین غفلت، غفلت کے وقت. حین کہتے ہیں وقت کو. علی حین غفلت، غفلت کے وقت. من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کی. اہلیہا، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مؤنث کی ضمیر مدینہ کی طرف. گول تھا جس چیز کے آخر میں آتی ہے عربی میں اس کو مؤنث مانتے ہیں. تو من اہلیہا یعنی کہ اس شہر کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت. فوجدہ، تو اس نے پایا. جیم دال ہی روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. فیہا، اس میں، اس شہر میں.
رجلینی دو مردوں کو، رجل ایک مرد کو کہتے ہیں، اور عینی اور آنی جس چیز کے آخر میں آتا ہے وہ ڈوئل کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، مثنیٰ یعنی، تو اس لیے اس میں دو کے میننگ آتے ہیں، تو رجل ایک اور عینی دو، رجلینی دو مردوں کو دیکھا، یقتتلانی وہ دونوں لڑ رہے تھے. اچھا دونوں کیسے پتہ چلا؟ اس آنی کے صیغے سے کہ اور وہ دونوں لڑ رہے تھے. اچھا دونوں تو ہمیں پتہ چل گیا اس آنی سے. اور قاف تا لام، دیکھیں قتل، جب یہ باب جو قاف تا لام ہے روٹ ورڈ قتل، جب یہ خالی قتل کر کے آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو کل، جیسے قتل کر دینا. لیکن جب یہ قاتلہ یقاتلو کر کے آئے، جیسے قاف تا لام کے بیچ میں ایک الف آ جائے تو اس کے مطلب ہو جاتے ہیں ٹو فائٹ. ٹھیک، جب یہ بغیر کسی الف کے آ رہا ہے قتل یقتلون تو اس کا مطلب قتل ٹو کل. اچھا قاتلہ کر کے آئے یقاتلو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فائٹ. اسی طرح یہ بھی باب جو ہے اقتتلا یقتتلو، جب یہ اس طرح آتا ہے یعنی قاف تا لام کے بیچ میں ایک تا آ گئی، یہ باب کی تا ہوتی ہے. جب یہ اس طرح آتا ہے قرآن میں سے 4 دفعہ آیا ہے، اور جب یہ اس طرح آتا ہے تو اس کی میننگ اس کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹو فائٹ وتھ ایچ ادر. جب یہ اس باب میں آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مطلب بھی ٹو فائٹ ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ٹوٹل 4 دفعہ اس طرح آیا ہے، جیسے یہاں پہ قاف تا لام کے بیچ میں ایک تا آ گئی باب کی، وہ دونوں لڑ رہے تھے، فائٹ کر رہے تھے. اور دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 جہاں پہ 3rd پارے کا آغاز ہے، اس میں یہاں پہ 2 دفعہ آپ کو ملے گا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ نہیں باہم لڑتے، would have fought each other، باہم لڑنے کے میننگ میں آتا ہے یہ. اور اس کے بعد پھر اسی طرح کہ وہ لوگ آپس میں باہم نہیں لڑتے. پھر آخر میں پھر آیت میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلُوا نہیں وہ they would have fought each other، ایک دوسرے سے لڑتے نہیں وہ. تو ایک دوسرے کی میننگ آ جاتا ہے اس میں، اور فائٹ کرنے کی میننگ میں آتا ہے جب یہ اس باب میں آتا ہے. ٹوٹل 4 دفعہ ہے اقتتل یقتتلو کر کے، ایک دفعہ یہ رہا، دوسری دفعہ ادھر ہی ہے سورہ بقرہ میں، تیسری دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور چوتھی دفعہ ہمیں سورہ حجرات میں دیکھے گا. یہ ہذا یہ من شیعتی ہی اس کے گروہ میں سے تھا. گروہ کا روٹ ورڈ ہے شین یا عین. شین یا عین کا روٹ ورڈ جب یہاں پہ زبر کے ساتھ آتا ہے شیعہ تو وہ پلورل میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی، سیکٹس، گروہ، بہت سے گروہ جیسے. لیکن شین یہاں پہ جب جزم ہوتا ہے تو وہ ایک گروہ ہوتا ہے، ون پارٹی. ٹھیک، اگر زبر ہوتا ہے تو بہت سارے گروہ ہوتے ہیں، لیکن شیعہ یہاں پہ جزم کے ساتھ اس کا مطلب ہے ایک گروہ. تو من شیعتی ہی اس کے پارٹی میں سے تھا، اس کے گروہ میں سے تھا. وہذا اور یہ دوسرا من عدو ہی اس کے دشمنوں میں سے تھا. فاستغاثہ بس مدد طلب کی اس سے. پھر اس کو بریک کریں گے ہم، اور اس سے پہلے اس کا روٹ ورڈ لکھیں گے. اس کا روٹ ورڈ ہے غین واو ثا. غوث ہمارے یہاں غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ جن سے فریاد کرتے ہیں لوگ، تو غوث کا مطلب ہے جس سے مدد طلب کی جائے. تو غوث کر کے یعنی کہ غوث اس لیے کہا جاتا ہے ان کو، ادروائز غوث سے اعظم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے کہ انسان مدد طلب کرتا ہے. تو فاستغاثہ، اچھا فا پس، اور غوث روٹ ورڈ تو مدد کے لحاظ سے، اور اس حمزہ سین تا باب میں طلب کرنے کی میننگ آ جاتے ہیں، کوئی چیز سے کوئی چیز طلب کرنا. تو یہ جو اس طرح آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹو سیک ہیلپ. اور قرآن میں اس طرح 4 دفعہ ہے، فاستغاثہ، یستغیثون، جیسا اس طرح 3-4 دفعہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ اور نظر آئے گا. فاستغاثہ پس مدد طلب کی اس سے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اس نے مدد طلب کی. اب کس نے مدد کی؟ وہ الذی کر کے آگے ڈوئر آگے آ رہا ہے، لیکن فاستغاثہ اس نے مدد طلب کی، وہ جو لڑنے والا تھا. کس نے؟ الذی من شیعتہ، اس کی پارٹی میں سے جو تھا. تو اس کے ڈوئر کون ہے جو مدد طلب کرنے کا؟ وہ یہ ہے الذی من شیعتہ، جو اس کی پارٹی میں سے، اس کے گروہ میں سے تھا. فاستغاثہ اس نے مدد طلب کی، اس سے. کس سے طلب کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو اٹیچ پروناؤن ہے اس سے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور فاستغاثہ اس میں کون ڈوئر ہے؟ یہ آگے جو آ رہا ہے کہ جو اس کی گروہ میں سے تھا.
ہم دیکھتے ہیں اور کہاں پہ یہ دکھتا ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں یہی ہے کہ وہ ہما اور وہ دونوں یستغیثان، دے سیک ہیلپ اللہ سے فریاد کر رہے تھے، دہائی دے رہے تھے، دہائی دینا، دہائی یعنی وہی فریاد کر رہے تھے، وہ ہما یستغیثان، دے آسک فار ہیلپ فرام اللہ. ٹھیک، یہاں پہ ایک آیا ہے یہ تثنیہ کے صیغے میں آ گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں، از جب تستغیثون، یو آر سیکنگ ہیلپ، ربکم اپنے رب سے تم ہیلپ کر رہے تھے، اور اردو میں ٹرانسلیشن کیا، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. ٹھیک، تو یہ استغاثہ اور وکیل استغاثہ بھی کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں، جو ہوتا ہے وکیل استغاثہ تو وہ فریاد کرنے والا جو وکیل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. فاستغاثہ، پس مدد طلب کی اس سے، الذی، اس نے، جو، من شیعتہ، اس کی گروہ میں سے تھا، اس نے مدد طلب کی، یعنی مدد طلب کرنے والا یہ تھا، یہ پورا ڈوئر ہو گیا. اعلیٰ، اب کس کے خلاف کی، اعلیٰ کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ہوتی ہے اپون، پر، اوپر، لیکن کبھی اعلیٰ اگینسٹ کے میننگ میں بھی آتا ہے جب کسی گواہی کے لیے آتا ہے. اکثر اعلیٰ جو ہے خلاف گواہی کے اس طرح بھی آ جاتا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن یہاں پہ اگینسٹ، خلاف کی ہے. اعلیٰ الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ، ہا کی ضمیر حضرت موسیٰ سے یہ ہے. فوقذہ، تو گھوسا مارا اس سے. اچھا، فوقذہ میں واو کا افزا روٹ ورڈ ہے. واو کا افزا روٹ ورڈ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، اور یہیں پہ بس تو وقذا، اس نے گھوسا مارا. اب چونکہ آگے ڈوئر بعد میں آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے مارا، تو یہاں پہ وہ کو الگ سے مینشن نہیں کیا. ادروائز فعل ماضی کے آخر میں زبر میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. فوقذا، تو اس نے گھسا مارا، ہو، اسے. کس نے مارا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ڈوئر فوقذا کے، اور کس کو مارا؟ ہو، اسے مارا، اس دشمن کو موسیٰ علیہ السلام نے. یہ اسی کے ڈوئر ہو گئے. فقدا، تو پوری کر دی، علیہ، اس پر، زندگی. اچھا، فقدا علیہ، قاف داد یا، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے قاف داد یا، اور پورا کرنے کا، اور اس کی میننگ بتا دی. فقدا علیہ، تو پوری کر دی اس پہ زندگی، یعنی اس کو موت، اس پہ موت کا فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے، لیکن پوری کر دی اس پر زندگی. ایک قرآن میں اور دفعہ بھی قضینا علیہ الموت آ کے اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈکری کر دیا، فیصلہ کر دیا اس پہ موت کا. تو موت کے ساتھ قضا ایک دفعہ یہاں پہ آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، جب وہ آیت نمبر 14 سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں، تو وہاں پہ ہے کہ ہم نے ان پہ موت طاری کر دی، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ، جب وہ بلڈنگ بن رہی تھی، جن بنا رہے تھے، کام کر رہے تھے. اور اسی طرح سورہ الزمر میں بھی قضا علیہ الموت، یہ ایک ساتھ آیا، قضا اور موت کے ڈیتھ کے لیے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، تو اب یہاں پہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پنچ کیا، اسٹرائک کیا. موسیٰ علیہ السلام نے قضا، تو پوری کر دی، علیہ، اس پر زندگی. قال، بولے حضرت موسیٰ نے کہا، ہذا، یہ، من عمل الشیطانی، کام میں سے شیطان کے. انہ، یقیناً وہ، عدو، دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا ہے. مضل، دعاد لام لام روٹ ورڈ، مضل کہتے ہیں گمراہ کرنے والے کو، میم پہ پیش ہے، ٹرانسلیشن اس کے والا کریں گے. دعاد لام لام روٹ ورڈ قرآن میں یہ 3 دفعہ آیا ہے، مضل کر کے، اور مبین، کھلم کھلا. ایک دیکھتے ہیں ہم سورہ زمر میں آیت نمبر 37 ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے ہدایت دے اللہ، فَمَا لَهُ، تو نہیں ہے کوئی اس کے لیے، مِن مُضِل، کوئی بھی مس لیڈر، کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. اور یہی ہم اس میں بھی سنتے ہیں جو خطبہ ہوتا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِل، تو مضل کا مطلب گمراہ کرنے والا. قولا، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ظلمت، ظلم کیا میں نے، نفسی، میری جان پہ، اپنی جان پر، فاغفر لی، بس بخش دے مجھے. اچھا، جب غین فارا کے بعد ہمیشہ آپ دیکھیں گے لام دکھتا ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے غین فارا روٹ ورڈ کے بعد لام دکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کس کو بخشنا. فاغفر، فعل امر ہے، بس بخش دیجئے، لی، کس کو؟ مجھے، نمبر 1. تو لام کی الگ سے ٹرانسلیشن اس کے لیے کر کے نہیں کرتے، بلکہ اس کی بس وہ اس کے بعد ہوتا ہے کس کو بخش دے. فاغفر، بخش دے مجھے، لی،
فغفرا تو اس نے بخش دیا. اب اس میں اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے تو اس میں خود ہی ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. فغفرا تو اس نے بخش دیا، رب نے بخش دیا، لہو اسے. پھر اگین غفر اللہ، لام غین فا را کے بعد لام کا جو آتا ہے اس کا مطلب ہے کسے؟ اسے. ہو کی ٹرانسلیشن اسے. ہم اس میں بھی دیکھیں پڑھتے ہیں رب غفر لی ولی والدیہ، اور میرے والدین کو. اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا تغفر لنا. تو آپ جب بھی دیکھیں گے غین فا را کے بعد لام آتا ہے، لی یا لام یہ پروناؤن کے ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کس کو بخش دیں. انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. آیت نمبر 17 قالا کہا ربی اے میرے رب، بما باوجہ اس کے جو، یہاں پہ وہ وجہ بتا رہے ہیں اس لیے بیکاز کے میننگ میں، باوجہ اس کے جو انعامتا انعام کیا تو نے. انعامتا ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں انعامتا علیہم کر کے، تو انعام کیا تو نے. تو انعامتا فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں تا پہ زبر ہے تو اس کا مطلب تو نے. انعامتا انعام کیا تو نے علیہ مجھ پر. علیہ میں دو یا ہے تبھی یا پہ تشدید آ رہی ہے، ایک علی ہے اور پھر ایک یا ہے میرے مجھ کے لیے. تو علیہ مجھ پر، فلن تو ہرگز نہیں، اکونا میں ہوں گا، ظہیرن مددگار، للمجرمین مجرموں کے لیے. آیت نمبر 18 فاصبح تو اس نے صبح کی. اچھا یہ جو ہے صاد بہا روٹ ورڈ، صاد بہا روٹ ورڈ اصبح یصبح کر کے قرآن میں موسٹلی اس کے مطلب ہے ٹو بیکم، مطلب اس کا صبح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ انکمپلیٹ فیل ہوتا ہے اصل میں. تو موسٹلی قرآن میں یہ اس طرح یوز ہوا ہے کہ اس کے مطلب ہوتا ہے تو وہ ہو گیا، ہی بیکیم، ہی بگین، اس طرح میننگ ہوتے ہیں. لیکن صبح کے میننگ میں یہاں پہ آیا ہے، یہ بہت کم آپ کو قرآن میں ایسا دکھے گا. اصبح یصبح بہت دفعہ دکھے گا مگر اس میں اس نے صبح کی کر کے نہیں ملے گا اس میں. تو یہ اس کی ٹرانسلیشن آپ ایسے ہی اس کی یاد کریں، فاصبح تو اس نے صبح کی، فی المدینہ شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے. خواہ فا خوف کا روٹ ورڈ خواہ فا ہوتا ہے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقبو خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، ٹو بی ویجیلنٹ. اچھا یہ جو ہے روٹ ورڈ راقف با ہے، ٹھیک. رقبہ اس باب میں یہ جو ہے یہ ترقب کر کے یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے اس باب میں، جس کے مطلب ہے ٹو بی ویجیلنٹ یعنی کہ ٹول، خفیہ ٹول لگانا. یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں خفیہ ٹول لگاتے ہوئے، اور اسی کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ آگے آپ کو نیچے آیت میں دکھ جائے گا، آیت جہاں پہ ہمارا لیسن آج کمپلیٹ ہوا 21 میں. فخرج منہا خائفا یترقبو، پھر یترقبو تو قرآن میں 2 دفعہ ہے یترقبو، ٹو بی ویجیلنٹ، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، وہ دونوں ادھر ہی ہیں. اس کے علاوہ رقبہ کا مین میں واچ کرنا آتا ہے، واچ کرو، فرتقب انکم مرتقبون، یعنی اس طرح آتا ہے نا فرتقب، واچ کرو، تو اس میننگ میں آتا ہے. لیکن یہ ترقب اس طرح کر کے جس طرح یہ شکل میں ہے قاف پہ تشدید کے ساتھ، یہ 2 دفعہ ہی آیا ہے قرآن میں، ٹھیک. یہ ترقبو خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے، فاذا پھر اچانک. اذا کی میننگ زیادہ تر ہوتا ہے جب، when، لیکن کبھی اذا جو ہے فجائیہ یعنی سڈن کی میننگ میں بھی ہوتا ہے، یکایک اچانک. تو یہاں پہ اس کی میننگ اچانک کے ہے، اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ آپ کو دیا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب اس نے صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے خفیہ ٹوڑ لگاتے ہوئے، فائدہ پھر اچانک، الذی وہ شخص، اب کیا ہوا دوبارہ وہ شخص آ گیا، استنصرہ جس نے مدد کی مانگی تھی اس سے. اچھا حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھے گی کیونکہ تا پہ 3rd لیٹر پہ زبر زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگتی ہے. تو استنصرہ یستنصرو، استنصار اس کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ مانگنا، جس طرح استغاثہ کا مطلب بھی تھا مدد کے لیے فریاد کرنا، اور اس میں بھی ہے نصر، تو آپ کو پتہ ہے مدد کو کہتے ہیں. اور مانگنا کیسا آیا؟ استباب سے، حمزہ سین تاباب، جیسے اوپر استغاثہ میں ہیلپ یعنی سیکھ مانگنے کے میننگ میں آیا. اس طرح استغفار ہم بخشش مانگتے ہیں، استخارہ خیر مانگتے ہیں، نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین مدد مانگتے ہیں. تو است مانگنے کی آ گئی، تو اس لیے استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی. اب جس نے کہاں سے آیا، یہ کون، یہ ضمیر کہاں سے آئی؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر، یہاں کھڑی زبر ہو، جیسے استنصرہ کے آخر میں آپ کو دکھ رہا ہے زبر، تو اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر آلریڈی ہڈن ہے، ٹھیک. استنصرہ اس نے مدد مانگی تھی. اب آگے لکھا وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی، وہ اس سے
किससे? मूसा अलैहिस्सलाम से। अल्लज़ी इस्तंसरा कौन है? जो इसने मदद मांगी थी, वो उससे हजरत मूसा से। बिल अम्स कल, अम्स का रूट वर्ड हमजा मीम सीन है। हमजा मीम सीन रूट वर्ड कुरान में 4 दफा आया है, और कल यानी प्रीवियस डे के लिए आता है, और ये सूरह कसस में 3 दफा है। आज के लेसन में हम 2 दफा देख लेंगे, और वैसे इसके बाद भी 1 दफा सूरह कसस में, तो टोटल 4 में से 3 दफा आपको अम्स के जो मीनिंग्स, अम्स का लफ्ज है यहीं पे मिल जाएगा सूरह कसस में। और वैसे हम सुबह शाम के अस्कार पढ़ते हैं ना, उसमें भी हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा मा अम्सा बिन्निमतिन, या अमसैना व अम्सल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अमसैना, तो उसमें शाम के लिए पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अम्स मतलब कल, प्रीवियस डे। बिल अम्सी कल, यस्तस्रिखुहु, वो फरियाद कर रहा था उससे। फिर अगेन इसको तोड़ेंगे, या का ट्रांसलेशन वो हो गया, ये मुदारे है। मुदारे या तो जिस चीज के शुरू में हो वो फेल है पक्का पक्का, और वो मुदारे भी है। तो ये तो सबसे अच्छी आसान टिप है इसको याद रखने की। यस्तस्रिखु, इस्तस्रखा यस्तस्रिखु, इसमें भी सौद रा खा रूट वर्ड है, और हमजा सीन ता में मांगना आता है। तो यस्तस्रिखु का मतलब भी क्या है? टू क्राई फॉर हेल्प, यानी वही फरियाद करना जैसे। तो आज हमने 3 चीजें देखी इसमें, इस्तगासा इस्तबाब के साथ, फिर इस्तंसरा, उसमें भी हमजा सीन ताबाब आ रहा है। अच्छा, उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सूरह अनफाल में आयत नंबर 72 में भी है व इन, और अगर इस्तंसरूकुम, दे सीक योर हेल्प। इस्तंसरू वाव साकिन बता रहा है, वो जमा में जो मदद मांग सीख कर रहे हैं, और किससे? कुम, तुमसे। इस्तंसरूकुम, दे सीक योर हेल्प। ठीक, यहाँ पे भी इसमें तलब करने के मीनिंग आपने देखे। अच्छा, सूरह यासीन में हम यहाँ देखते हैं, ये इससे आप लोगों का ये इसको याद करना आसान होगा जब हम देख रहे हैं ना। यस्तस्रिखु, सादरा खा रूट वर्ड है, और इसके मैंने आपको बताया फरियाद की ही मीनिंग है। यस्तस्रिखु, वो फरियाद कर रहा था, वो उससे, मूसा अलैहिस्सलाम से। हमने अब सरीख देखते हैं सूरह यासीन में। सूरह यासीन में व इन नशा, अगर हम चाहें, नुग़रिक़हुम, हम डुबो दें उनको, फला, तो नहीं, सरीगा, कोई फरियाद रस होगा, कोई फरियाद सुनने वाला। सरीख का मतलब क्या? फरियाद सुनने वाला। तो सादरा खा रूट वर्ड, इसकी मीनिंग है अ रिस्पॉन्डेड टू क्राई, फरियाद सुनने वाला। और अभी भी हम जो इसको पढ़ रहे हैं वो भी फरियाद के मीनिंग में इस तरह आ रहा है। उसमें भी यहाँ पे भी देखें, सूरह फातिर के आयत में 37 में, वहुम, और वो, यस्तरिखूना, दे विल क्राई, चीख चीख के कहेंगे। तो सादरा खा रूट वर्ड है, तो ये कुरान में बहुत दफा है नहीं, अब हम दोबारा देते हैं। यस्तस्रिखुहु, वो फरियाद कर रहा था उससे, सरीख से याद रख लें। काला, कहा, लहू, उससे। जब भी काफ और लाम के बाद ला या ली आता है, इसका मतलब है किससे का। काला, कहा, किसने का? डूअर कौन है? काला का मूसा अलैहिस्सलाम है। कभी डूअर जो है बाद में भी आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लहू, उससे, यानी उस शख्स से, इन्नका, बेशक तू, लगवियुन, ला अलबत्ता, गवियुन, बहका हुआ है। गैन और या रूट वर्ड गवियुन, गावीन कुरान में आता है, बहका हुआ है, भटका हुआ है, मुबीन, खुल्लम खुल्ला। आयत नंबर 19, फलम्मा, तो जब, अन के, अरादा, उसने इरादा किया, अन के, या बतिशा, वो पकड़ ले, ये भी फेरे मुदारे, या बतशा, वो पकड़ ले, बाताशा रूट वर्ड, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, पकड़ के लिए आता है, या बतशा, वो पकड़ ले, बिल्लजी, उसे जो, हुआ वो, अदुव्वुन, दुश्मन था, लहुमा, उन दोनों का। क़ाला, उसने कहा, या मूसा, ए मूसा, अतुरीदु, आ क्या, ता, तू, तुरीदु, क्या तू चाहता है। अरादा युरीदु, ऊपर भी अरादा था, इसमें मीनिंग इरादा किया भी आता है, मगर ज्यादातर आप तुरीदूना में चाहने की मीनिंग आपको नजर आता है ट्रांसलेशन में। अतुरीदु, क्या तू चाहता है, अन के, तख्तुलनी, तू कत्ल कर दे मुझे। ता, तू क्यों हो गई? और हमने पढ़ा था जब काफ्ता लाम रूट वर्ड साथ आता है, काफ्ता लाम का रूट वर्ड, तो उसकी मीनिंग होती है टू किल। तख्तुला, तू कत्ल कर दे, किल कर दे, नी अटैच प्रोनाउन है, मुझे, कमा, जैसा कि कत्ल किया था तूने, नफ्सन, एक नफ्स को, बिल अम्स, कल। दूसरी दफा आ गया हम आज के लेसन में। इन, नहीं, तुरीदु, इनके बाद इल्ला आ रहा है, तो ट्रांसलेशन इनकी, नहीं तुरीदु, तू चाहता, इल्ला, मगर,
ان کے تکونا تو ہو جبارن زبردستی کرنے والا. جبار جیم بارا روٹ ورڈ. جب یہ جبار کا لفظ اللہ تعالیٰ کے نام آتا ہے الجبار، اس کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور جب یہ انسانوں کے لیے آتا ہے تو اس کے مطلب میں ٹائرنٹ، زبردستی کرنے والا، اس طرح میننگ آتے ہیں. جیسے اچھے میننگ نہیں ہوتے جب زبردستی کرنے والا، جس طرح اس سے میننگ. تو حضرت موسیٰ کو کہہ رہے وہ کہ ان تکونا کہ تو ہو جبارن زبردستی کرنے والا فی الارض زمین میں، وما تریدو اور نہیں تو چاہتا ان کے تکونا تو ہو من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. میم پہ پیش ہے اینا اونا آخر میں آ رہا ہو تو اس کے ٹرانسلیشن والوں کر کے کرتے ہیں. آیت نمبر 20 وجاء اور آیا رجل ایک شخص من اقصا آخری کنارے سے. اقصا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے قاف صاد واو. مسجد اقصا بھی اس لیے اس میں فاردر کے میننگ آتے ہیں دور کا. تو اقصا المدینہ یعنی کہ مدینے کے آخری کنارے سے، دور سے آیا، یعنی شہر کے آخری کنارے سے. یسعا دوڑتا ہوا. سین عین یا روٹ ورڈ صحیح میں دوڑتے ہیں ہم جب صحیح کرتے ہیں وہاں پہ صفا مروہ میں، تو یسعا دوڑتا ہوا. قالا کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک الملأ ملأ بے شک سردار میم لام حمزہ روٹ ورڈ یأتمرون وہ مشورہ کر رہے ہیں. حمزہ میم را کا روٹ ورڈ قرآن میں امر یأمر کر کے جب آتا ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو کمانڈ، ٹو آرڈر، یعنی کسی کو آرڈر دینا. تو اللہ تعالیٰ امر ربی بالقسط، تو امر یأمر کر کے جب آتا ہے اس کا مطلب ٹو آرڈر، ٹو یعنی کمانڈ. لیکن اس باب میں 2 دفعہ ہے قرآن میں یہ. کس باب میں؟ تمہارا تمیرو، جس طرح یہاں پہ تا بیچ میں آ رہی ہے، روٹ ورڈ حمزہ میم را ہے اور ادھر بیچ میں تا آ رہی ہے. اس باب میں 2 دفعہ آیا ہے قرآن میں، اور اس کے مطلب ہے ٹو کنسلٹ. جیسے امر یأمر کر کے آتا ہے عام طور پہ یہ روٹ ورڈ حمزہ میم را روٹ ورڈ، تو اس کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، حکم دینا. لیکن جب یہ تا بیچ میں آ رہی ہے، یہ قرآن میں ایسے 2 دفعہ آیا ہے، اور اس کے مطلب ہے ٹو کنسلٹ یعنی مشورہ کے میننگ میں. یأتمرون وہ مشورہ کر رہے ہیں بیکا تیرے بارے میں. اس میں بی کی ٹرانسلیشن ہے اباؤٹ یو. اوکے آگے دیکھتے ہیں یہ اور کہاں پہ قرآن میں نے آپ کو بتایا 2 دفعہ ہے ٹوٹل تمہارا یأتمرو. یہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں وَأْتَمِرُوا اینڈ کنسلٹ، باہم مشورہ کرو، آپس میں مشورہ کرو، کنسلٹ کرو. تو یہ اس میننگ میں ایک دفعہ آپ کو یہاں پہ فعل امر دکھ رہا ہے وَأْتَمِرُوا اور مشورہ کرو، اور ایک دفعہ بس یہاں پہ یأتمرون وہ مشورہ کر رہے تھے، کنسلٹ کر رہے تھے آپس میں بیکا تیرے بارے میں. لی کے یقتلو وہ یہاں تک بریک کریں گے، یا پہلے او آخر میں، اس کا مطلب وہ جمع کے صیغے میں وہ قتل کر دیں. اور کس کو؟ تجھے. فخرج پس نکل جا، انی بے شک میں لکا تیرے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں. ناصح مین خیر خواہ پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے. لاسٹ آیت آ گئی 21 فخرج تو وہ نکلا. اس میں وہ کہاں سے آیا؟ اس کے زبر سے. فخرج تو وہ نکلا منہا اس سے، کس سے؟ مدینہ سے. مدینہ کے آخر میں گولتا ہے تو اس لیے مؤنث کا صیغہ ہے. خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھے. نجنی نون جیم واو روٹ ورڈ ہے نجات کے لیے. نجی فعل امر، نجنی نجات دے، اور نی مجھے، من القوم الظالمین ان لوگوں سے جو ظالم ہیں. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے ہمیں. اللہ ہمیں بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قدم قدم پہ دعائیں مانگنے والا بنائے. اور اسپیشلی جو اس کی یہ سب سے پیاری آیت ہے نمبر 16 کہ جب کوئی غلطی ہو اس سے کہیں ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، فاغفر لی بس بخش دے مجھے. اور پھر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے کیونکہ وہ ہے غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے. ہم نے بھی اپنے جانوں پہ بہت ظلم کر لیا ہے، ہر وقت کرتے رہتے ہیں، معلوم ہونے کے بعد بھی کرتے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا. اللہ معاف کر دے، رحمت فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے یعنی اچھے لوگوں میں جو ہر وقت دعائیں مانگیں اور ہر وقت اللہ کے قریب رہے ان لوگوں میں کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.